الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كل انبیاء المرسلین السلام عليك يا حبيبي يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ایک بار نعت علی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. هذا علی مظہر العجائب تجدعون لگا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعظمتک یا اللہ بنبوتک یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بولایتک یا علی یا علی یا علی ادرکنی یا شیخ عبد القادر جیلانی شعین اللہ. لك الحمد يا الله لك الشكر يا الله اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وكل الانبياء والمرسلين صلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے اور درود سلام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آل محمد کے لیے. بے شک آج کا عنوان سرکار حضرت خواجہ غریب النواز ہند الولی شہنشاہ ہندوستان عطائے رسول عطائے مولا علی عطائے حسین عطائے حسن عطائے فاطمہ زہرا عطائے بارہ امام قدس اللہ وسلم عزیز خواجہ غریب النواز کی محفل ہے. اللہ تعالیٰ اس محفل کے صدقے وسیلہ طفیل سے ہمیں نجات عطا فرمائے. بس ایک چیز ہے کہ سلسلہ کیا ہے اور اس کا عنوان کیا ہے. ہم کو کیوں خواجہ غریب النواز ہو غوث اعظم ہو اولیاء اللہ ہو بزرگان دین ہو کیوں ان کے ماننا اور ان کے راستے پر چلنا. سورہ فاتحہ جو ہم پڑھتے ہیں اس کے اندر 7 آیت ہیں. سورہ فاتحہ کی 7 آیت ہیں. سب مسانی کو بولے تو 7 آیتوں والا سورہ. یہاں تک سورہ فاتحہ مدنی بھی اور مکی بھی. مدینے میں بھی آیا اور مکے میں بھی آیا. بڑی اہم چیز ہے کہ اسی لیے سورہ فاتحہ 2 مرتبہ اللہ کے رسول کے اوپر اتارا گیا. تو اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ سورہ فاتحہ مغز قرآن. کیا ہے؟ سورہ فاتحہ مغز قرآن. سارے سورہ فاتحہ کی جتنی بھی معرفت ہے جس کے اندر اس کے اندر جتنی بھی اللہ تعالیٰ قرآن کے اندر مغز رکھا ہے سورہ فاتحہ میں. سورہ فاتحہ میں پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم پہلی آیت. اور جب بھی ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم سے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں وہ اصل میں پہلی آیت ہوتی ہے. اور دوسری جب بھی جہاں پر بھی استعمال کرتے ہیں برکتاً ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم استعمال کرتے ہیں. یہ برکتاً استعمال کرنا اور سورہ فاتحہ کے اندر استعمال کرنا بہت فرق ہے. بہت سے لوگ سورہ فاتحہ بغیر بسم اللہ الرحمن الرحیم کے سورہ فاتحہ شروع کرتے ہیں. اگر ایسا کریں گے تو ہمیں 6 آیتیں ہی آئیں گی. 6 آیتیں آئیں گی. تو لہٰذا ہم کو چاہیے کہ جب اللہ کا رسول نے اللہ نے ڈکلیئر کر دیا کہ یہ 7 آیتوں والی آیت ہے سورہ ہے تو ہم 7 آیت کس طرح بنائیں. پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم. دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین. دوسری آیت الحمدللہ رب العالمین. تیسری آیت الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین. چوتھی آیت ایاک نعبد و ایاک نستعین. پانچویں آیت اہدنا الصراط المستقیم. چھٹی آیت صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ساتویں آیت. نہیں یہ 7 آیت. آخری جو آیت ہے دیکھو پہلا جو آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے. نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے اسم سے جو بڑا رحیم اور مہربان ہے. مہربان اور رحیم ہے بسم اللہ الرحمن. اور الحمدللہ رب العالمین سب تعریفیں اللہ کے لیے ہے جو رب العالمین ہے. جو رب العالمین ہے. مالکی یوم الدین جو یوم الدین کا مالک ہے. کون سا دین کا؟ یوم الدین. قیامت کے دن کا مالک اللہ. مالکی یوم الدین. اب یہ آیتیں جہاں جہاں آ رہی ہیں صرف اور صرف اللہ کی شان آ رہی ہے. مالکی یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. تجھی سے یا اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد لیتے ہیں. کیا؟ تجھ سے نہیں تیری ہی. ایا کا مطلب تیری ہی. تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تیری ہی مدد لیتے ہیں. تجھ سے ہی نہیں. تجھ سے اگر کو بولے تو صرف اللہ سے ہوگا.
तेरी ही मदद करो को बोले तो अल्लाह जिसे जिसे हमारे वास्ते मददगार बनाया, किसे बनाया? नबीन को, रसूलों को, और नबियों के सरदार मोहम्मद मुस्तफ़ा को सबसे बड़ा मददगार बनाया। और तेरी ही मदद लेते हैं का मतलब अल्लाह जिसे जिसे मदद हमारे लिए मददगार बनाकर भेजा है, वो असल में या मोहम्मद बोलने से असल में ये शिरक नहीं, बिद्दत नहीं, ये इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन, तेरी ही मदद। कुरान के तहत जिस जिसको अल्लाह ने इय्याका नाबुदु, तेरी ही इबादत करते हैं और तेरी ही मदद लेते हैं। तेरी ही मदद लेने का मतलब क्या है? अब तेरी ही मदद लेते हैं। अब अल्लाह ने मोहम्मद मुस्तफ़ा को मददगार बनाया, अब अल्लाह बना रहा है, इय्याका नस्तईन खुद मोहम्मद मुस्तफ़ा को बना रहा है। अब नहीं हमें मोहम्मद मुस्तफ़ा की मदद नहीं लेते तो किसे ठुकरा रही तुम्हें? कुरान को ठुकरा रही। कुरान को जो ठुकराता उन्हें काफिर हो जाता। अल्लाह ने पहला कायनात के अंदर सबसे बड़ा मददगार अल्लाह की तरफ से इय्याका नस्तईन बनाया, तेरी ही मदद करने वाला, तेरी ही मदद, जो अल्लाह ताला ने जिसको सबसे बड़ा मददगार बनाया, सबसे बड़े मोहम्मद मुस्तफ़ा। अब उसके बाद अगर कोई है तो अली मुर्तज़ा, बेशक। उसके बाद कोई है तो फातिमा ज़हरा, बेशक। उसके बाद कोई है तो हसन हुसैन अलैहिस्सलाम, और हुसैन के वो 9 बच्चे, हुसैन के 9 बच्चे जिसे अइम्मा अहले बैत करते हैं। 9 बच्चे हुसैन के, ये एक हुसैन 10, ये एक हसन 11 और 12वें अली। ये 12 इमाम अल्लाह ने इय्याका नस्तईन बनाकर भेजा। अल्लाह ने उनको हमारा मददगार बनाकर भेजा। और इसी मरहले में इय्याका नस्तईन अल्लाह ने गौसे आजम को भी बनाया, बेशक। जैसा हम लोग कहते हैं या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैन लिल्लाह, बेशक, या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैन लिल्लाह, ऐ अब्दुल कादर जीलानी हमारी मदद करो। जब हमें या अली मदद कहते हैं लोग परेशान होते हैं। वही अगर अरबी में या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैन लिल्लाह, तो कोई इसमें परेशानी ही नहीं। या शेख अब्दुल कादर जीलानी अन मदद बोल रहा है, परेशान नहीं, खुश हो जाता। हर महफिल में हर तबके वाला या शेख अब्दुल कादर जीलानी को तो झूम झूम को या शेख अब्दुल कादर जीलानी को क्या करता है। देखो उर्दू में ट्रांसलेट हुआ तो क्या होता, अब्दुल कादर जीलानी हम ना मदद करो, नहीं। अब इसे इनको मानती ना, इनके बाप या अली मदद का तो क्या टेंशन, या अली मदद बोले तो क्या टेंशन। या शेख अब्दुल कादर जीलानी शैन लिल्लाह को बनाने वाले असल में अल्लाह ने इनको बनाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा को, फातिमा ज़हरा को बनाया। अल्लाह ने मौला अली को बनाया, मौला अली ने हसनैन करीमैन को बनाया। अब ये भी इख्तियार रखते हैं या शेख अब्दुल कादर जीलानी को भी कायनात की में अल्लाह ताला ने मुरीदों का मददगार इन्होंने बनाया। कौन बनाए? मौला अली ने बनाया, हसनैन करीमैन ने बनाया। जब इनकी ताकत और क़ुव्वत से, इनकी इजाज़त से गौसे आज़म दस्तगीर को, ख्वाजा गरीबुन नवाज को मददगार बनाया। जब अली के मददगारों को हम पुकारते हैं तो खुद अली को मदद के लिए पुकारना क्या बुरी बात है। तो इय्याका नस्तईन, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते पर चला। क्या है सो? सीधे रास्ता दिखाने, चला। सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला। क्योंकि ज़रूरी है, देख ले तो रास्ता हमें मंजिल तक पहुंचते नहीं, चले तो जो रास्ते को मंजिल तक पहुंच। सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम, या अल्लाह वो रास्ता चला जिस पर तूने, जिन लोगों पर तूने इनाम किया। कौन सा? एक या अल्लाह एक रास्ता चला, एक सीधा रास्ता चला। कौन सा रास्ता चला? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, सिरातल लज़ीना अनअमता, सिरातल लज़ीना अनअमता, वो लोगों का रास्ता, अल्लज़ीना अनअमता, जिस पर तूने इनाम किया है। अब ये एक रास्ता है, ये एक लोगा है। क्या है? एक रास्ता है, एक लोगा है। अब ये रास्ता कौन सा चलना को बोले तो कुरान में अल्लाह ताला क्या बोल रहा है? सिरातल लज़ीना अनअमता, सिरातल लज़ीना अनअमता, उन लोगों का रास्ता। अब लोगा भी रहना, रास्ता भी रहना, खाली रास्ते को नहीं।
کیا رستے پہ؟ خالی خالی رستے پہ نہیں چل جانا سو. خالی ہمیں نماز پڑھ رہی خالی رستہ, روزہ رکھ رہی خالی رستہ نہیں, حج کر رہی خالی رستہ. یہ معلوم ہوگا تو ہمیں بہت بڑے سنیا, ہمیں بہت بڑے ملے سمجھ جاتے ہیں. خالی رستے پہ نہیں, رستہ وہ ہونا جس کے اوپر لوگاں ہونا. بے شک کون سے لوگاں؟ ہمارے تمہارے جیسے نہیں رہنا سو, اہل جس بیت کے اطہار. اوپر انعام کر کو ہے اللہ تعالیٰ, وہ سبحان لوگاں اللہ وہ رستے سبحان پہ. اللہ. اب وہ لوگاں کے جوڑ میں تمہیں نماز پڑھے تو تمہاری نماز, بے شک وہ لوگاں کے جوڑ میں حج کرے تو حج, وہ لوگاں کے جوڑ میں نماز زکات دیے تو زکات, وہ لوگاں کے جوڑ میں ذکر کرے تو ذکر. اب تمہیں وہ لوگاں کو نکال کو تمہیں رستہ پکڑے تو برباد. بے شک بے تمہیں شک اللہ اس کے رسول کے حکم کے مطابق, قرآن کے حکم کے مطابق کیا ہو رہا سو, یہاں اللہ تعالیٰ حکم دے رہا سو رستہ بھی ہونا لوگاں بھی ہونا. اور لوگاں سب نہیں بنایا, میں انعام دیا سو لوگاں کو چلنا تمہیں. کون دینا انعام؟ اللہ دینا. اب تمہیں ملا نہیں دینا سو, اللہ دینا سو. ملا نہیں دینا, ملا کا امام نہیں, وہ مدرسے میں پڑھا تو انہیں مفتی کی سرٹیفکیٹ لایا تو اس کا رستہ نہیں. انہیں وہاں سے پڑھا, انہیں دیوبند سے پڑھا, انہیں بریلی سے پڑھا, انہیں فلاں سے پڑھا, انہیں یہاں سے پڑھا. ہم نہ نکو, ہم نہ قرآن کے تحت اللہ اسے انعام دینا. اب رسول کے زمانے میں کون سا مدرسہ تھا؟ نہیں تھا نا. اب اللہ کا انعام, رسول کا انعام, اطیعوا اللہ اطیعوا الرسول نہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی, اگر مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تمہیں میرے حبیب سے کرو, یہ کنڈیشن. قل ان کنتم تحبون اللہ, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تم میرے سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو, میرے سے محبت نہیں کر سکتے, میں ہونچ نہیں, میرے پاس جسم نہیں, شکل نہیں, صورت نہیں, شکل نہیں, کیا بھی نہیں. محبت کرنے کے واسطے کچھ شے ہونا, اب وہ شے میں نہیں ہوں, میں ہر چیز سے پاک ہوں. اگر تمہیں دعویٰ کرتی تو محمد مصطفیٰ کی محبت میری محبت ہوتی. کس کی محبت؟ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. تمہاری محبت ہے محمد مصطفیٰ, تمہاری ہی محبت. کس کی محبت؟ قرآن میں ہے. کس میں ہے سو؟ نبی کی زبان سے نکلے. قرآن جو نبی کی زبان سے نکلے, جو اللہ تعالیٰ کی وحی سے نکلے, وہ حدیث نبی کی زبان سے نکلے. حدیث نبی کی زبان سے نکلی کہ جو مجھ سے محبت کرے وہ اللہ کا دعویٰ کر سکتا ہے میں اللہ سے محبت کرے. میں ڈائریکٹ اللہ سے محبت نہیں کر سکتا, قرآن کا حکم ہوگا. اب وہ رسول خدا فرماتے ہیں کہ لحم کا لحمی, دہم کا دہمی, فاطمہ بدت منی, حسین و حسین میرے جسم کا ٹکڑا, میرے نور کا ٹکڑا, علی میرا نفس, علی میرا روح, فاطمہ میری جان, حسن میری جان, حسین میری جان, میرے جسم کے بھی ٹکڑے, میرے دل کے بھی ٹکڑے, میری آنکھوں کے ٹکڑے, میرے نور, اور خدا کی قسم یہاں تک میری روح بھی میرے اہل بیت, روح بھی اہل بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روح بھی انہوں جسمی لحاظ سے بھی انہوں دکھا ڈالے کہ حسن و حسین و علی فاطمہ, میرا جسم بھی. جسم جب تک معلوم رسول اللہ کو, جسم جب تک رہتا انسان کا تب تک مٹھی میں جاتا تب رکھتا, تب تک زندہ رہتا, جسم قائم رہتا. موت آنے کے بعد جسم ختم ہو جاتا. اب رہتی سو روح, رہتی تو روح. تو دکھا ڈالے خدا کی قسم یہ ایسے افراد ہیں کہ آنے والے ملا میرے جسم کو مر گیا معاذ اللہ, مٹی میں مل گیا. بولنے والے بھی ہیں, اگر جسم خالی بول کو جاتا تو میں رسول, میں نے علی کو میرے جسم کا ٹکڑا بولتا, تو میری فاطمہ کو جسم کا ٹکڑا بولتا, تو آنے والے ملے اٹھا کو فتوا ڈالیں گے معاذ اللہ رسول اللہ کو بولیں گے مر کو مٹی میں مل گئے, جسم چلے گا اگر کو بولیں گے. اس کے واسطے یہ ایک دلیل دے ڈالے, ان کو بھی منہ پہ ایک تھپڑاک مارے سر کا بولا لے کہ خالی جسم کے ٹکڑے نہیں میری روح کے بھی ٹکڑے, میرے نور کے بھی ٹکڑے. تو وہ وہابیوں کو بھی معلوم, وہ یہودیوں کو معلوم, وہ جو غلط عقیدہ رکھتی اہل سنت کا نام بول کو, ان کو بھی معلوم کہ جسم برباد ہو جاتا سو, جسم برباد ہو جاتا سو, نہ کہ روح. تو یہاں رسول اللہ دونوں سے جوڑ ڈالے, ماننے والوں کو شان بتا ڈالے, نہیں ماننے والوں کو ایک دلیل دے ڈالے کہ میرے اہل بیت میرے جسم سے بھی جڑ کو نہیں, میرے اہل بیت میری روح سے بھی جڑ کو نہیں, میری روح اور میرا جسم دو بھی میرے اہل بیت نہیں. تو صراط الذین انعمت علیہم, اب یہ جسم کا بولے نہیں, جسم سے بھی روح سے بھی. اب دیکھ لو, قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. جو اللہ تعالیٰ سے محبت کا دعویٰ کرتا ہے وہ مجھ سے محبت کرے.
اب تمہیں میرے ہاتھ سے محبت کرے تو میری محبت ہی نہ. اب میرے ہاتھ چومتی پیر صاحب کے ہاتھ چومتی پاؤں چومتی نہیں ادبن نہیں پاؤں پڑتی جس سے تمہیں محبت کر رہی. مطلب کیا؟ تمہیں میرے پاؤں کو جھکے سو مجھے جھکے سو. میرے ہاتھ کو جھک رہی سو کس سے جھک رہی سو؟ ہاتھ دکھایا تو ہاتھ کو جھک رہی, پاؤں دکھایا تو پاؤں کو. مطلب کیا ہے؟ میرے منجے جھک رہی. مطلب ادبن کوئی پیر صاحب کو اگر کوئی جھک رہا, ماں باپ کو کوئی جھک رہا ادبن, تو یہ سمجھ لینا کہ اس کے سراپا اسے عزت کر رہا ہے. اب تمہیں ایسا مانو یا ویسا مانو, اب محبت علی ہی محبت اللہ, محبت فاطمہ ہی محبت خدا, محبت حسنین کریمین محبت ہے. قرآن سے دلیل قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اگر تمہیں میری محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو حبیب سے محبت کرو. وہی حبیب کہتے ہیں میرا جسم میری روح میری جان میری فاطمہ, میرا جسم میری روح میری جان علی ہے, میری جسم میری روح میری جان حسنین کریمین ہے. بے شک بے شک قسم یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ دعویٰ ہے محبت اہل بیت ہی محبت رسول ہے, محبت رسول ہی محبت الہی, محبت الہی ہے. یہ ہے نہیں, یہ ضروری ہے. اگر ہمیں کر رہی محبت اہل بیت, سمجھ لینا وہ جسم محبت محمد مصطفیٰ سے کر رہی سو, وہ روح محمد سے کر رہی سو, وہ جان محمد سے کر رہی سو, وہ نفس محمد سے کر رہی. اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ علی کی محبت حسن و حسین و فاطمہ کی محبت الگ ہے, تو سمجھ لینا وہ مرتد ہے, وہ مرتد ہے, ناسبی ہے, وہ غالی ہے. کیونکہ یہ خدا کی قسم یہ سب چیزیں محبت اہل بیت اصل میں محبت ہی. علی کا ہاتھ اصل میں نبی کا ہاتھ, بے شک بے شک. فاطمہ کا ہاتھ نبی کا ہاتھ, علی حسن و حسین کا ہاتھ ایچ سرکار ہے دو عالم کا ہاتھ. یہ ہمیں خود انہوں نہیں سمجھے, انہوں اپنے آپ کو الگ نہیں کرے تو ہمیں کیا الگ کرنا. برکت کیا صراط الذین انعمت, انعام والے بھی رہنا رستہ بھی رہنا, انعام والے لوگ رہنا, کیا والے انعام والے لوگ رہنا. اور انعام کون دینا؟ مدرسے سے نہیں دینا, اللہ دینا. اللہ انعام دیتا سو نبوت کا, رسالت کا, امامت کا, ولایت کا, مومنیت کا. یہ انعامہ خود اللہ تعالیٰ دیتا سو. یہ سرٹیفکیٹ کام ہی نہیں ملتی. تمہیں مفتی کی سرٹیفکیٹ مل جائیں گی, مولوی کی سرٹیفکیٹ مل جائیں گی نہیں, یہاں تک مریدان کی سرٹیفکیٹ مل جائیں گی, خلافت کی سرٹیفکیٹ مل جائیں گے. خدا کی قسم ان سے محبت کرنے کی سرٹیفکیٹ کہاں سے لاتے؟ ان سے محبت کرنے کی سرٹیفکیٹ کہاں سے لاتی؟ یہ سرٹیفکیٹ صرف اور صرف خدا کی قسم اللہ اس کا رسول ہم نہ دیتا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سرٹیفکیٹ کرا ڈالے, دکھا ڈالے. کیا دکھا ڈالے؟ دیکھو میں ایک سرٹیفکیٹ لینے کا ایک یونیورسٹی ہے, جا کو تمہیں جیسا لائسنس مناتی, آر ٹی او میں جا کے لائسنس بنانا, کے بی میں جا کو کے بی کا لائسنس بنانا, BWSSB میں جا کو وہاں واٹر کا لائسنس بنا. الگ الگ ڈپارٹمنٹ آئی, الگ الگ لائسنس کے واسطے. مومن کا لائسنس لینے کے واسطے ایک ڈپارٹمنٹ ہے, وہ مومن کا لائسنس لینے کا واسطے ایک ڈپارٹمنٹ ہے. اس کو ڈپارٹمنٹ کا سب سے بڑے ہیڈ اور ڈپارٹمنٹ کا نام کیا کر کو بولے تو اہل بیت کی ڈپارٹمنٹ. اہل بیت کی ڈپارٹمنٹ میں مومنہ کی اگر تم ناسیل ہونا تو امیر المومنین امام علی کے پاس جانا, امیر المومنین حسن کے پاس جانا, حسین کے پاس جانا. ان کے پاس گئے تو تم نہ مومن کی سرٹیفکیٹ ملتی. کن کے پاس گئے تو مومن کی. اللہ تعالیٰ ان کو مومن بھی بنایا, بے شک امیر المومنین بھی بنایا, ولیوں کا سردار بھی بنایا. کون سے؟ مولا علی کو, حسن و حسین کو. اب تم نہ ولایت ہونا تو بھی یہ یونیورسٹی سے, مومنیت ہونا تو یہ یونیورسٹی سے, غوثیت ہونا تو یہ یونیورسٹی سے نہیں, ہر چیز بھی ہونا تو خدا کی قسم یہ یونیورسٹی سے ملتی سو, کوئی دوسری کوئی یونیورسٹی سے نہیں. یہاں تک بھی رسول فرماتی ہیں کہ اگر تم نہ محبت اہل بیت کے اندر حلالی کی سرٹیفکیٹ ہونا تو بھی یہ یونیورسٹی سے ملتی. یہ کھانچ لینا سو, دوسری جگہ تم نہ کام ہی نہیں ملتی, دوسری جگہ کام ہی نہیں ملتی. اس کے واسطے اللہ تعالیٰ دکھا دیا انعام والے رستوں میں چلا. انعام والا رستہ کو سا اللہ دینا. اب ولی خواجہ غریب النواز کون سے مدرسے سے بنے؟ سو مدرسے سے بنے, ملا بنایا, مولا بنایا. بے شک بے شک. مولا جسے مولا بناتا ہے, جسے مولا بناتا ہے, انہیں ہوتا سو ولی, انہیں ہوتا سو خواجہ, انہیں ہوتا سو غوث, انہیں ہوتے سو غوث اعظم. مولا بنانا. خواجہ کو کون بنائے؟ مولا بنائے. کون مولا؟
یا اللہ یا مولا، یا اللہ مولا ہی اللہ، یہ ایک ہے یا اللہ مولا، یا اللہ تو ہی ہمارا مولا، یا اللہ مولا ہی اللہ۔ دوسرا مولا من کنتو مولا، کون؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیثوں سے یہ مولا اللہ، دوسرا مولا حدیث کے مطابق من کنتو، میں جس کا مولا، رسول بولتے میں جس کا مولا۔ دوسرا مولا کون؟ محمد مصطفیٰ۔ تیسرا مولا فہذا علی مولا، کون؟ فہذا علی مولا۔ اب یہ اگر یہاں سے ہم نہ ملی، اب مولا علی فرماتے فہذا علی مولا، جیسا رسول بتائے فہذا حسن مولا۔ اب میرے بعد مولا ہوا تھا حسن، حسن بولے فہذا حسین مولا، حسین بولے ہاذا زین العابدین مولا، زین العابدین بولے ہاذا باخر مولا، جاتے جاتے فہذا محمد مہدی مولا۔ نہیں، یہ مولا یہ چلتے گئی، اور انوچ مولا، یہ مولا، یہ ہمارے مولا حسن۔ اب یہاں سے اگر وہاں سے سرٹیفکیٹ ملی تو یہ مولا بنا کو ہے تو انو ولی۔ اب خواجہ غریب النواز کو مولا بنائے سو، کیا بتا سو؟ مولا بنائے سو، اس کے واسطے خواجہ بنے سو، اس کے واسطے خواجہ غریب النواز دکھا دل ہے۔ آپ کو کیا پڑھا ہے؟ ان کی ایک ربائی ہے بہت بڑی شان میں، کیا؟ شاست حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سردار نداد در دست یزید، حقا کے دلا لا الہ است حسین۔ اب اصلی سنو، وہ بھی اصلی، یہ بھی اصلی۔ شاست حسین، بادشاہ است حسین، شاست شاہ، تو شہین شاہ کو بھی شاہ، بے شک، تو ہر روحانی پیر صاحبوں کا بھی پیر صاحب، بے شک، نہیں